السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی۔ ایک انسان کے دوسرے انسان کے بارے میں جتنی بھی اچھی رائے قائم کر لے، وہ کتنا بھی اس کے اخلاق و اوصاف اور کمالات کا تصور میں احاطہ کرتا رہے، مختلف زاویوں سے اس کی تصاویر بناتا رہے، لیکن جب تک اس کے ساتھی شہادت نہ دیں اس وقت تک کسی بھی شخصیت کے مکمل پہلوؤں کا احاطہ ناممکن ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ بچار کر لے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسی صفت قریبی ساتھیوں کی گواہی نہ ہو، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تذکرہ سامنے نہیں آتا۔ یہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اوصاف سے متعلق صرف ایک جانسار صحابی کی گواہی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور حضرت حسن و حسین کے ماموں ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے تھے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا، کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، یعنی متکبر کی طرح بے توجہی و بے نیازی کے ساتھ اد کٹے الفاظ استعمال نہ فرماتے، اور اسی طرح اختتام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج، نرم گفتار تھے، درست خواب اور بے مروت نہ تھے، نہ کسی کی توہین کرتے اور نہ اپنے لیے توہین پسند کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، خواہ کتنی کم ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی برائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی نہ کرتے، دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس ہاتھ کو پلٹ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب خدا کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصہ نہ فرماتے اور نہ انتقام لیتے۔ غصہ اور راگواری کی بات ہوتی تو چہرہ انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوتے، جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل، نرم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے۔ جو پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا اور پہچان حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ اور آپ کا دل دادا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کی سنتوں پر چلیں، آمین ثم آمین۔